جی میں اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہوں جہاں پر کہ پنجاب کا اگلے 3 ماہ کا جو بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا، جبکہ گزشتہ 9 ماہ کا جو بجٹ نگراں حکومت نے استعمال کیا اس کی بھی منظوری آج دی جائے گی۔ یہاں پر جو بجٹ ہے وہ تقریباً 4,480.7 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دی جائے گی۔ کابینہ کے اجلاس میں آج مریم نواز نے جو دستاویزات انہیں پیش کی گئیں بجٹ کے حوالے سے ان پر دستخط کر دیے ہیں۔ آج 2 بجے اجلاس تھا پنجاب اسمبلی کا جو کہ کافی زیادہ تاخیر ہو چکی ہے، اب تک شروع نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ اس وقت سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف شوکت بسرا صاحب موجود ہیں۔ تو بسرا صاحب کافی کچھ انہوں نے رکھا ہے، صحت کے حوالے سے بھی پیسے ہیں، ترقیاتی بجٹ بھی ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو آپ لوگوں سے کوئی ڈسکشن ہوئی اپوزیشن سے، کوئی آپ لوگوں کی انپٹ شامل ہے اس بجٹ میں؟ پہلی بات تو یہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے عوام کا۔ فارم 47 کی پیداوار، یہ جعلی حکمران ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ خود ہاری ہوئی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر، تو ان کے پاس کیا قانونی اور آئینی جواز ہے کہ یہ بجٹ پیش کریں؟ اور یہ گورکھ دھندا ہے الفاظ کا۔ یہ جب بجٹ کی بات کریں گی نا آپ کہ صحت پہ اتنے رکھ دیے، ایجوکیشن پہ اتنے رکھ دیے، آپ کو تو پرانے زمانے کا پتہ ہے۔ ان کو تو سوائے لوٹ مار کے کرپشن کا کوئی کام نہیں آتا۔ اس میں دیکھنا ہے کہ کمیشن کہاں ہے، کہاں سے ہمارا پرسنٹیج نکالنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں نا، اس وقت 1.5 سال جو پچھلا بھی تھا، جو 16 مہینے ان کی حکومت تھی، پی ڈی ایم جو چوروں کا ٹولہ تھا، انہی کی حکومت تھی۔ جو سال جو کیئر ٹیکر حکومت تھی وہ بھی انہی کی حکومت تھی، انہی کے منسٹرز کے اندر تھے۔ تو کیا ریلیف ملا لوگوں کو؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی، بے روزگاری کم ہو گئی؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم رمضان المبارک میں کھڑے ہیں، لوگوں عوام کی تو چیخیں نکل رہی ہیں، آٹا، چینی، گھی، دال۔ تو یہ جو آپ گورکھ دھندا الفاظ کا پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں، عوام نے آپ کو حق ہی نہیں دیا ہے۔ لیکن اب تو وہ بیٹھ گئے نا کہ ایوان میں۔ اچھا، یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ آپ کے فاطمہ گھر پہ کوئی ڈاکہ مارے، ڈاکہ مارنے کے بعد وہ آپ کو قبضہ کر لے، آپ کہیں ہم بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ تو بالکل منگولوں اور تتاروں والا معاملہ ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں بندوق کے زور پر، آپ ڈنڈے کے زور پر، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم حکمران ہیں۔ تو اس لیے یہ جو موجودہ چیف منسٹر ہے، جعلی وزیر اعلیٰ، یہ جو کیلبری فونٹ والی ہے، اس کے پاس کوئی آئینی اخلاقی سیاسی جواز نہیں ہے، سوائے اس کے ان کا ٹبر چوریوں میں مشہور ہے، لوٹ مار میں مشہور ہے، ٹیٹیوں میں مشہور ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ مجھے بتائیے گا کہ بات آپ نے کی کہ وہ بیٹھ گئے ہیں، تو اب تو جو بھی ہے، لیکن اب تو بجٹ وہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا آپ احتجاج کریں گے اپوزیشن، یا کہ آپ کوئی اس کے اوپر ایسی ترامیم پیش کریں گے، یا اپنا کوئی انپٹ ایسا دیں گے جو سالڈ ہو اور اس پہ عمل بھی کیا جا سکے؟ پہلی بات تو ہمیں آن بورڈ ہی نہیں کیا گیا، ہم سے کنسلٹ تک نہیں کیا گیا، ہم سے پوچھا تک نہیں گیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ڈیفینیٹلی جب ہم ہاؤس کے اندر موجود ہیں تو ہم اپنی وہ ترامیم اگر ہمیں ٹیبل کر دی جاتی، طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کی کمیٹیز ہوتی ہیں، کمیٹیز کے اندر آپ ٹیبل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر جا کے وہ تو بار بار ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم چوری اور ڈاکے کے ذریعے وزیر بن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، تو ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، وہ سارے حقائق کھل جائیں گے۔ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی قانونی آئینی پوزیشن نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب فارم 45 والے نا ان 47 والوں کو اسی اسمبلی سے نکال کے باہر کریں گے، اور فارم 45 والے آ کے بجٹ بھی پیش کریں گے، اور اصل حکمران ہوں گے عوام۔ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری شوکت بسرا صاحب موجود تھے۔ آج جو ہے پنجاب اسمبلی میں بجٹ جو ہے وہ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے انہوں نے باہر اسمبلی کے احاطے میں بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اگلے 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا، ویرز جو گزشتہ 9 ماہ کا بجٹ نگراں حکومت نے استعمال کیا وہ آئین کے آرٹیکل 126 کے تحت اس کی منظوری جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہم موجود ہیں، بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیپینڈنٹ اردو۔